بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، تاکہ برداشت کیا جائے۔ ہم اپنی ترجیحات کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے۔ ہر وقت اور ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی۔ رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے۔ جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ مرد کی محبت عورت کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے، جبکہ مرد سے ملی ناقدری عورت کو جوان عمری میں بدصورت اور بد مزاج کر دیتی ہے، کیونکہ عورت کے سب رنگ مرد سے ہی تو ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے۔ اللہ پاک کی محبت۔ اللہ پاک کی محبت کا سفر بہت حسین ہے۔ جو اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے نا، پھر اللہ پاک اسے بھی اندر باہر سے حسین کر دیتا ہے۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ پاک سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی ہے رحیم اور کریم بھی۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ کچھ دکھ، کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے۔ مصروفیت بہت ضروری ہے۔ آپ مسرور ہوں یا مغموم، تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ آگے بڑھیں۔ اگر تم اڑ نہیں سکتے تو بھاگو، بھاگ نہیں سکتے تو چلو، چل نہیں سکتے تو رینگو، لیکن آگے بڑھنا نہ چھوڑو۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے۔ امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑے، صرف نمائش چھوڑ دے، تو غریبوں کی زندگی آسان ہو سکتی ہیں۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں، سب سے پہلے اپنی بات اللہ پاک کو بتایا کرو۔ حضرت علی کرم اللہ کا حضرت علی کا فرمان، شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کے بعد ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ اچھی بیوی شوہر کی زندگی جنت کے ایک گھر جیسی ہے۔ اچھے شوہر سے بیوی کی زندگی جنت کے ایک باغ جیسی ہے۔
جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ میں نے کہا گنہگار ہوں میں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا میں نے کہا اکیلا ہوں میں، رب نے کہا ساتھ ہوں میں، اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں، پروردگار نے کہا نظر اٹھا کر تو دیکھ، تیرے آس پاس ہوں میں، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ محبت اور خواب ہر عورت کی کمزوری ہوتے ہیں، اور مرد ہمیشہ عورت کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی ذات کو تماشا بناتا ہے۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کچھ تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، شکریہ میں کمی کرنے سے محسن لوگ نیکی کرنے میں بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ ضمیر ایک آواز کا نام ہے جو اتنی بریک ہوتی ہے کہ اسے روکنا بہت آسان ہے، لیکن اتنی واضح ہوتی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے دیر تک اپنے اللہ پاک سے باتیں کرنا۔ اللہ پاک کو پاؤ گے تو چین پاؤ گے، ورنہ تڑپتے رہ جاؤ گے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ دل مت دکھاؤ، کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ پاک کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ حسن بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر حسن سلوک سب سے زیادہ ضروری ہے۔ زندگی تجھ کو لمحوں کا سفر کہتے ہیں، بیچ میں آ گئی صدیوں کی مسافت کیسے۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے آپ ایک پودا لگا لیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب دعا کرو تو اول اور آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، اللہ پاک ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں اور وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت علی کا فرمان، جب کوئی پلٹ کر آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ اللہ پاک بھی یہی کرتا ہے، بندے کو تھامنے اور بخشنے کے لیے رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے۔ عروج کے وقت اگر رویہ اچھا اور لہجہ شائستہ ہو تو زوال کے وقت تکلیف کم ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے شکایت کی کہ میرا مال راستے میں لٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو عقیق کی انگوٹھی کیوں نہیں پہنتا کہ وہ ہر بلا سے آدمی کو بچاتی ہے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت، خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتوں کی دلیل ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اسے اللہ پاک کا شکر ادا کر کے کھایا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ کھانا ہوتا ہے اور نہ ہی ماں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ حضرت امام علی نے فرمایا، بے شک میرے بیٹے عباس کو بچپن ہی میں اس طرح علم سے سیراب کیا گیا کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ جیت ناممکن ہو تو ہارو بھی ایسے کہ دشمن بھی جیتنے نہ پائے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان،
زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کی بجائے تمہارے صبر پہ رشک کریں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سختی کے ساتھ تربیت کرنا ممکن نہیں۔ 10 گناہ گار عورتیں: بے پردہ عورت، احسان جتانے والی عورت، تیز زبان والی، شوہر کی نافرمان، دین کا مذاق اڑانے والی، غیبت کرنے والی، چغل خور، بال کھول کر چلنے والی، ہر وقت موت مانگنے والی، بلا ضرورت گھر سے نکلنے والی۔ شوہر: عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ ماں: مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ بچے آپ سے وہی سیکھ رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ کل اچھا ہو یا برا ہو، آپ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔